راج صاحب یہ پیغام آیا ہے، ایک جانب ادھر شیلنگ ہو رہی ہے، بجلی موجود نہیں ہے، راستے بالکل بند ہیں، اور یہ ہمارے دارالحکومت کی صورتحال ہے، کیپٹل سٹی کی صورتحال ہے۔ دیکھیے جی، پی ٹی آئی نے بھی بڑا سوچ سمجھ کے کیپٹل کو ٹارگٹ کیا ہے، اور اس کی ایک بڑی نیوز سینس ہے، پوری دنیا کے اندر یہ خبر جا رہی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کر رہا ہے کہ کیپٹل کے اندر یہ سچویشن ہے، اور اسی لیے تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیپٹل کس طرح مفلوج ہوا ہے، اور کیپٹل کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کے اندر ایسی ہی سچویشن ہے۔ لیکن دوسری طرف بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ زرداری صاحب پچھلے آپ کو پتہ ہے کافی دن غائب رہے، اور مجھے لگتا ہے کہ زرداری صاحب کو پہلے سے سچویشن کا اندازہ تھا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ نواز شریف صاحب مری کے اندر ہے، ہیلی کاپٹر میں مری جا کے سکون کر رہے ہیں، ریسٹ کر رہے ہیں۔ اب باقی جتنی پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں، فضل الرحمان صاحب اچانک سے غائب ہو گئے، جو پی ٹی آئی کے ساتھی تھے اور پی ٹی آئی کے ساتھ مرنے جینے کی قسمیں کھا رہے تھے۔ اچھا، جماعت اسلامی خاموش ہے، نہیں بولے ہیں حافظ نعیم الرحمان نے نہ بولنے والی بات ہے، یہ بولنے کا کیا فائدہ ہے؟ پریکٹیکلی تو ظاہر سپورٹ نہیں کر رہے ہیں۔ اے این پی ہے اور اسی طرح بلوچستان کی جماعتیں ہیں۔ اصل میں معاملہ اصل میں یہ ہے کہ ہر پارٹی پی ٹی آئی کو اپنے اپنے لیول پہ تھریٹ سمجھتی ہے، یعنی بلوچستان کی جو کانفرنس جماعتیں ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے، اے این پی کے پی میں سمجھتی ہے کہ ہمارے لیے تھریٹ ہے، جے یو آئی سمجھتی ہے، جماعت اسلامی ایون سمجھتی ہے کہ یہ تھریٹ ہے۔ تو ساروں کی خواہش یہ ہے، نون لیگ بھی ساروں کی خواہش ہے کہ چلو ادھر ذرا کوئی ٹھکائی ہو ہی جائے اچھے طریقے میں تو اچھا ہے۔ تو سارے لوگ اپنے اپنے طور پہ مزے لے رہے ہیں اور بیٹھے ہیں۔ پی ایم ایل این کیوں خاموش ہے؟ مطلب شہباز شریف دیکھیں وہ پہنچے ہیں، ویسے مجھے ذرا اس کو کمپلیٹ کر لیں۔ اچھا، نون لیگ یہ سمجھ رہی ہے کہ دونوں طرف سے اگر اداروں کو نقصان پہنچتا ہے تو تب بھی ان کو کتنی کو محبت ہو سکتی ہے اداروں میں۔ یہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ پھر بھی سمجھے گے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کمزور ہوئی ہے، اور اگر پی ٹی آئی کا کوئی معاملہ اس طرح کا نقصان پہنچتا ہے تو وہ پھر بھی سمجھیں گے کہ وہ بینیفیشری ہے۔ تو وہ بڑے مزے سے سکون سے محسن نقوی صاحب کو اکیلے فرنٹ کے اوپر چھوڑا ہوا ہے، اور اگر کوئی ڈیزاسٹر ہوگا، کوئی پرابلم ہوگا تو کہیں گے جی محسن نقوی صاحب نے غلطی کر دی، رانا ثناء اللہ صاحب سٹیٹمنٹ دے دیں گے۔ تو یہ بڑی ٹرکی سی گیم ایک طرح سے ہو رہی ہے، ایک طرف پاکستان پورا مفلوج ہے، ایک طرف محسن نقوی صاحب فرنٹ پہ کھیل رہے ہیں، اور دوسری طرف پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ ریزلٹس کا انتظار کر رہی ہیں اور انجوائے کر رہی ہیں گھروں میں بیٹھ کے۔ پی ٹی آئی کی جو حکمت عملی سامنے آ رہی ہے نا، فرینکلی سپیکنگ، جو بشرا بی بی پہ بینک کر کے اب پی ٹی آئی پوری یہ آخری کھیل کھیل رہی ہے۔ یہ ڈو اینڈ ڈائی جب کہتے ہیں نا جی، یہ بقا کی جو جنگ ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ ہی طاقت اس کو جیت جاتی، اور جو طاقتور ادارے ہیں، حلقے ہیں، وہ آج بھی وہ کہتے ہیں نا، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ پہلے ٹاس جیت کر محسن نقوی صاحب نے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور بیچ چوک خالی کروا دیا۔ کیا بات ہے! تو ٹاس وہ جیت گئے اور انہوں نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کر دی۔ آپ کی اس بات سے مجھے یاد آیا، دیکھا آج کیسی پٹائی لگائی ہے زمبابوے کی ٹیم کی پاکستان۔ اور دیکھیں کل ہی آپ دیکھیں نا، پوری شام غریباں پڑھ رہے تھے تو محسن نقوی صاحب نے وہاں پہ مصروفیت کے باوجود ٹیم کو کہا کہ بس عزت اور غیرت کا مسئلہ کم چک دو، اور چک دیا۔ انہوں نے کیا ہے، کیا بات! اب جو پی ٹی آئی نے ساری حکمت عملی ایک خاتون، ایسی انٹرینڈ خاتون کے سپرد کی ہے، جس کو خارجہ امور کے مسائل اس کو نہیں پتا، داخلی امور اس کو نہیں پتا، سیکیورٹی کے ایشوز کیا ہیں، پاکستان کے اداروں کا عزت رسپیکٹ کے کیا معاملات ہیں، اور اداروں کی مجبوریاں کیا ہوتی ہیں دوسرے ممالک کے اندر، تو وہ بھی اسی سٹائل کے اندر فری سٹائل بس چکے چوکے ماری جا رہی ہیں۔ وہ بظاہر تو بہت اچھی لگتی ہے اس کی حکمت عملی، اور وہ لیڈ کر رہی ہے اور کارکن بھی بڑے خوش ہیں، لیکن سوال پھر وہی ہے کہ جو وہ اچیو کرنے کے لیے جس طرح وہ آئی ہیں اور جس طرح وہ آگے بڑھی ہیں، اور کیا پی ٹی آئی نے اس کے لیے کوئی منظم ایسی کوئی پلاننگ کر رکھی ہے کہ پاکستان کے تمام اداروں کو وہ شکست دے دیں گے اور جو ان کے مطالبات ہیں وہ سارے کے سارے وہ پورے کروا لیں گے۔ زندگی میں کالج کے زمانے میں ہم لوگ احتجاج کرتے ہوتے تھے تو میں یونین کا پریزیڈنٹ تھا، ارے واہ! تو وہاں پہ ہم لوگ پتہ ہی کیا کرتے تھے، ایک ہمارے دوست بڑے جذباتی ہوتے تھے، وہ کہتے ڈی سی کو معطل کرو، ایس پی کو معطل کرو، ایس پی ہوتا تھا تو ڈی پی او نہیں ہوتا۔ میں ان کو ہمیشہ کہتا تھا وہ مطالبہ وہ کری تھا جب پورا ہو جائے، تسی ڈی پی او کو ایس ایچ او نو معطل کرو تو ہو جائے گا، تو ڈی پی او ہی معطل کرا طور پہ نا۔ سو مطالبات آپ کو سوچ کے چیزیں کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے پیچھے نا پوری فیلڈنگ لگانی پڑتی ہے، پورا فضا پلان کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں جتنے بڑے بڑے مطالبات جا کے وہ کر کے بیٹھ گئی ہیں، اب ریاست کے لیے ناممکن ہے
کہ وہ اس ڈکٹیشن کے اوپر یہ کر لیں, کل کو کوئی اور نکل آئے گا, پرسوں کو اور نکل آئے گا, پھر طالبان والے کوئی اس سے بڑا جتھا لے آئیں گے کہ سارے بندے چھڑو, پھر کوئی اور لے آئے گا. اس طرح پاسبل نہیں ہے. ریاستیں ٹھیک ہے ماں کی جیسی ہوتی ہیں, لیکن کبھی کبھی وہ ستیلا باپ بھی بن جاتی ہے, وہ ڈنڈا شنڈا بھی چلانا محسن نقوی صاحب کی شکل میں وہ ضروری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب میرا خیال ہے کہ ریاست ماں کے جیسی سے زیادہ کچھ ستیلا باپ ہی بن گئی, تو ہی ریٹ آف سٹیٹ کے لیے بعض کا ضروری ہوتا ہے. ریٹ آف سٹیٹ کے لیے بعض اوقات ضروری ہوتا ہے.